آپ لوگوں نے یہ کہاں سے پڑھ لیا کہ جس کے پاس پیسہ ہے، دنیا میں مال و دولت ہے، گھر ہے، بنگلے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور جو غریب ہے جس کے گھر 2 وقت کی روٹی مشکل سے پکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ یہ آپ نے بات کہاں سے پڑھ لی؟ بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے ایسے لوگوں پر جو کسی انسان کو دنیا اور آخرت کا کامیاب ترین شخص اس بات پہ ٹھہرا لیتے ہیں کہ اس کے بعد دنیا میں اتنی مال و دولت ہے تو یہ کامیاب ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ سے راضی ہی ہوگا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ 2 دوستوں کا واقعہ بیان کرتا ہے، قصہ بیان کرتا ہے، بڑی گہرائی ہے اس میں، اس لیے ذرا غور سے سنیے گا۔ تب کے ٹائم میں ایک امیر شخص تھا، اس کے پاس بڑی باغات تھے جس میں اس کو اچھے اچھے پھلوں کی پیداوار ملتی تھی۔ تو وہ ایک دن اپنے دوست کو کہنے لگا، دیکھ میرے پاس تیرے سے بھی زیادہ مال ہے اور میں تیرے سے زیادہ عزت والا ہوں۔ اور پھر آگے قرآن میں آتا ہے جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرا کبھی یہ باغ فنا ہوگا، اور اتنا ہی نہیں، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا، میرے خیال میں تو نہیں ہے کہ قیامت کبھی برپا بھی ہوگی، اور بالفرض اگر قیامت آ بھی گئی، میں اپنے رب کی طرف لوٹ کر چلا بھی گیا تو ضرور اس باغ سے بہتر ہی مجھے وہاں پر جگہ ملے گی۔ تو وہ تکبر میں آ گیا، اسی تکبر کی وجہ سے وہ یہ بھی کہنے لگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرا یہ باغ بھی فنا ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت بھی برپا ہوگی۔ اور وہ پھر احتیاطاً کہتا ہے کہ اگر بالفرض اگر قیامت برپا ہو بھی جاتی ہے، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی جاتا ہوں، تو مجھے میرے اس باغ سے بھی زیادہ اچھی وہاں پر جگہ ملے گی، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہے، تبھی تو اتنی عنایات ہے مجھ پر۔ پھر آگے قرآن میں آتا ہے کہ اس کا دوست اس سے کہتا ہے کہ جس کے سامنے وہ اترا رہا ہوتا ہے، تکبر کر رہا ہوتا ہے، وہ اس سے کہتا ہے کہ تم اس خدا سے کفر کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں مرد بنایا۔ یعنی یہ سب اللہ کا ہی کمال ہے کہ اس نے تمہیں عقل دی، صلاحیت دی، طاقت دی، ورنہ تم کیا تھے؟ بس ایک نطفہ، پھر اس نے تمہیں مرد بنایا، تو تم اسی خدا کا کفر کر رہے ہو۔ پھر وہ شخص بولا کہ میں تو کہتا ہوں کہ میرا خدا ہی میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ پھر اس کا دوست اس سے کہتا ہے کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ یعنی جو اللہ چاہے، اور لا قوت الا باللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں، یہ تم نے کیوں نہ کہا؟ جبکہ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں، تو تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا۔ یعنی اس آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی نعمتیں دی، الٹا تکبر کر رہا ہے، اٹھا ہی گیا، اس کا لگا ہوا تھا۔ تو پھر اس غریب شخص نے کہا کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے سے بھی بہتر باغ دے گا، اور تیرے باغ پر آسمان کی بجلیاں گرائے گا، اور تیرا باغ ویران سا میدان بن جائے گا، یا پھر پانی میں جذب ہو جائے اور دھنس جائے تیرا باغ اور تو اسے ڈھونڈ ہی نہ سکے۔ اور پھر ہوا بھی ایسا، بالآخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا باغ تباہ ہو گیا، اور پھر قرآن میں آتا ہے کہ وہ حسرت سے اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہتا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو میں نے شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سامنے اس کی مدد کر سکتی، اور نہ ہی وہ بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یعنی کتنا گہرا قصہ تھا سمجھنے والوں کے لیے، کہ ایک شخص اپنے دوست کے سامنے تکبر کرتا ہے، اتراتا ہے کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو میرے سے کم تر ہے، تکبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر کیسا مزہ چکھایا، اس کا سارا باغ ہی تباہ کر دیا، اس کو زیرو پہ لے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، کسی کو زیادہ دے کر آزماتا ہے تو کسی کو کم دے کر آزماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ کون تم میں سے بہتر اعمال کرنے والا ہے۔ اور پھر بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ، یعنی وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس نے کس جذبے کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ نیکی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی نیکیاں دے دیتا ہے۔ پھر مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی وہ مزید کچھ اور نہیں کر سکتا، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا جاتا ہے۔ پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرا نیک اولاد کہ اس کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعائیں کریں۔ تو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اعمال ہی کام آتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی انسان کے پاس دنیا میں وہ شخص امیر ہے، اس کے پاس گاڑیاں بنگلے ہیں تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، چلو پھر آخرت میں وہ پھر کامیاب ہی ہوگا، یہ اس بات کی دلیل تھوڑی ہے۔ انسان کے اعمال کام آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے نے آخرت کے لیے کتنی ایفرٹس پٹ کی۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو مال زیادہ دے کر اس کی آزمائش کرے گا، اور کسی کو کم دے کر اس کا صبر دیکھے گا۔ تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو آزمانا ہے کسی نہ کسی چیز سے۔ تو بات یہ کہ جو اچھے اعمال کرے گا وہی آخرت میں عیاشی سے اپنی زندگی گزارے گا۔ آخرت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے دنیا میں یہ گاڑیاں بنا لی، بنگلے بنا لے اور یہ دنیا میں کامیاب ہو گیا۔ آخرت میں اعمال تولے جائیں گے، آخرت میں اعمال کے وزن ہوں گے۔ تو یہ بات ہے، جو جتنے اعمال اچھے کرے گا، جتنی آخرت کی تیاری کرے گا، اس کے بعد حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، یعنی آخرت کی تیاری کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔